बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जापानी वजीर खारजा तारो कोनो से GHQ में मुलाकात, अहम मुआहदे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। विशाल खान कत्ल केस में अहम पेशरफ समेत अहम टॉप स्टोरीज हमारे पास हैं जो आपकी खिदमत में तफसीली पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के इलाके मशकेल से गिरफ्तार होने वाले भारतीय जासूस, सबूटियर और दहशतगर्द कुलभूषण यादव केस के हवाले से, क्योंकि जब मुलाकात करवाई 25 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव की अहलिया और वालिदा से उसकी, तो भारत ने उल्टा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बजाय इसके कि पाकिस्तान की सफारती लेवल पर तारीफ करते, पाकिस्तान के इस इकदाम को सराहते, उन्होंने मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू कर दिया है। जिसके बाद फिर आज दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव का एक और एतराफ़ी वीडियो क्लिप जारी कर दिया है। उस वीडियो क्लिप में कुलभूषण यादव ने क्या कहा आपको बताएंगे, मगर उससे पहले बात करते हैं इस केस की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में स्टैंडिंग क्या है और कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने किस तरह से गिरफ्तार किया, करना क्या चाहिए था, मगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और अच्छा जेस्चर देने के लिए पाकिस्तान ने उसकी मुलाकात करवाई। नाजरीन, 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान के इलाके मशकेल से काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुलभूषण यादव को वहाँ से पकड़ लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया, इंटेलिजेंस उनको फराहम हुई और उसके बाद सबसे पहला काम ये किया कि इसका एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया जिसमें कुलभूषण यादव ने यह खुद ही एतराफ़ कर लिया कि वो कौन है और कहाँ से आया है, जाके दुनिया को दिखाया जाए कि जो हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है वो आखिर करता क्या रहा। पहले इतराफ़ी वीडियो क्लिप में कुलभूषण यादव ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो इंडियन नेवी का एक कमीशन ऑफिसर है, हाजिर सर्विस ऑफिसर है और उसकी ड्यूटीज़ ये थी कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना बुनियादों पर तज़ाद पैदा करे। पाकिस्तान में एक अपना मुकम्मल नेटवर्क चला रहा था और उस नेटवर्क को देखना, उसमें मज़ीद वहाँ से ऑर्डर लेकर इंडिया से यहाँ पर मज़ीद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करवाना, ये कुलभूषण यादव का काम था। उसके बाद 10 अप्रैल 2017 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत कुलभूषण यादव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ और कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने सज़ाए मौत सुना दी। सज़ाए मौत की खबर सुनते ही हमसाया मुल्क भारत में तशवीश की लहर दौड़ गई और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अमन पसंद शहरी है, ये जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं ये सब झूठ पर मबनी हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और आप इंडिया के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और एक शरीफ शहरी को आप सज़ाए मौत दे रहे हैं। इस तरह के बेबुनियाद और झूठी बातें भारत की जानिब से की जाने लगीं और भारत ये मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया। पूरी दुनिया को एक बात समझ आ गई थी कि बलूचिस्तान से और ये ईरान के साथ जो उस तरफ से ये यहाँ पर पहुँचा और इंडिया से ये सारी ब्रीफिंग ले रहा था, पूरी दुनिया को पता चल गया और उसने मान लिया कि वो कब से यहाँ पर है और पूरी दुनिया को पता चल गया कि जो बलूचिस्तान में नेटवर्क चल रहे हैं भारत के, उसमें कुलभूषण यादव के अलावा और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर ये पाकिस्तान के हाथ लग गया, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ये कारनामा था, उन्होंने इंटेलिजेंस फराहम किया, अगर ये हाथ लग गया तो पूरा नेटवर्क एक मरतबा बेनकाब हो जाएगा। आप जानते हैं कि 26 के करीब पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं और उनका एक मुकम्मल नेटवर्क है, बॉर्डर्स पे क्या, मुल्क के अंदर क्या, हर जगह क्या, अपना उनका एक सेटअप है, सिस्टम है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। तो अगर कुलभूषण यादव उनके हाथ लग गया और तो बाकी नेटवर्क भी पूरा उनके हाथ लग जाएगा और वो एंड तक फिर जो रूट है उस तक पहुंच जाएंगे, जो रूट कहीं बम्बई या दिल्ली से उसको ऑपरेट किया जाता है। भारत ने वावेला करना शुरू कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में झूठी सफाइयाँ पेश करने लगा, जिसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया कि पाकिस्तान इसकी सज़ाए मौत को कुछ देर के लिए रोक दे और फिर पाकिस्तान ने, इंडिया ने जो अपनी झूठी सफाइयाँ वहाँ पर पेश की थी उसका एक मुकम्मल जवाब भी जमा करवाया कि ये कैसे कैसे कार्रवाइयों में मुलव्विस था। वो वहाँ पर केस पेंडिंग था और कुलभूषण यादव और वहाँ से उसके जो वालिदैन हैं वो दरख्वास्त कर रहे थे कि इनको आपस में मिला दिया जाए एक मरतबा और इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात करवाई गई
اور ملاقات کے بعد بھارت نے آسمان سر پر کھڑا کر لیا کہ درمیان میں شیشہ کیوں تھا، اس کی بیگم کا منگل سوتر کیوں اتارا گیا، اس کی بیگم کے جوتے کیوں اتروائے گئے، کیونکہ اس کا جواب تو سادہ سا یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے اور نیٹ ورک بہت مضبوط ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی 1% بھی کوئی چیز چھوڑی جاتی، کوئی فٹ پرنٹ ان کے لیے، کوئی ان کے لیے ایسی بات چھوڑ دی جاتی ہے، ان کو اتنی لینینسی فراہم کی جاتی کہ وہ اس کو زہر دے دیتے اور وہ زہر پی کے اور اپنے آپ کو ختم کر لیتا، یا اس کو کوئی ایسی بات کلبھوشن یادو ان تک پہنچا دیتا، وہ ان تک پہنچا دیتی، کوئی کیمراز ہوتے۔ تو سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے، سیکیورٹی کو مزید اچھا کرنے کے لیے، اس ملاقات کو بہترین طریقے سے کروانے کے لیے 40 منٹ پر ملاقات مشتمل تھی، ان سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے، جس کو بھارت نے پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ آج دفتر خارجہ نے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے کلبھوشن یادو کا ویڈیو کلپ ایک جاری کیا ہے، جس میں کلبھوشن یادو کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اب اسے ڈس آن کیوں کر رہا ہے۔ وہ انڈین نیوی کا ایک افسر ہے، بھارت کہتا ہے افسر نہیں ہے، اور اس کو اگر سزائے موت ہوتی ہے تو وہ تو بے نام مارا جائے گا، اس کو وہ کریڈٹ بھی نہیں ملے گا جو اسے کریڈٹ ملنا چاہیے تھا۔ اس پر کلبھوشن یادو نے بھارتی افواج سے اور بھارتی سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو کم سے کم آن کیا جائے، اور اس کے والدین کو، کلبھوشن یادو کا کہنا ہے اعترافی ویڈیو کلپ میں، کہ اسے لگا کہ اس کی والدہ کے ساتھ ٹھیک طریقے سے برتاؤ نہیں کیا گیا۔ بھارت سے جو شخص ان کے ساتھ آیا تھا وہ اس کی والدہ کو ڈانٹ رہا تھا، اور اس کی والدہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے والدین کے ساتھ اور اس کی اہلیہ کے ساتھ بھارت میں کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اس پر بھی کلبھوشن یادو نے اظہار تشویش ہی کیا ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں مشال خان قتل کیس حوالے سے۔ مشال خان قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ 8 ماہ سے مفرور مرکزی ملزم اظہار کو مردان پولیس نے بھاری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم اظہار کے پاس ایک کلاشنکوف اور ایک پستول بھی برآمد ہوئی ہے۔ اس وقت مشال قتل کیس میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً گرفتار ملزمان کی تعداد 58 ہو گئی ہے، اور اس پہ مزید پیش رفت بھی کی جا رہی ہے۔ مشال خان کو ان کے ساتھی طلبہ نے یونیورسٹی ملازمین اور بعض دیگر افراد کے ساتھ مل کر 13 اپریل 2017 کو توہین مذہب کے الزام میں تشدد کرنے کے بعد گولیاں مار کر نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی ایک عدالت نے 57 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دیا تھا۔ آج 8 مہینے بعد اس کیس میں، مشال خان قتل کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور ملزم اظہار کو مردان پولیس نے اسلحے سمیت گرفتار کر لیا ہے، اور اب جو اس کیس میں جو گرفتار لوگوں کی تعداد ہے وہ 58 ہو چکی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ تھا، نفرت انگیز ٹویٹ جو انہوں نے 1 دسمبر 2018 کو کیا، سال کے پہلے دن، اس کے جواب میں کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ایڈ نہیں لیں، ہم کسی قسم کی ایڈ نہیں لینا چاہتے، ہمیں خود مختار قوم ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس بات پر غور و فکر کیا جائے کہ پیسے جو امریکہ سے لیے ہیں وہ واپس کیسے کرنے ہیں، اور امریکہ جو اب سوالات کھڑے کر رہا ہے جو اس نے ایڈ دی تھی اس کے منہ پر کیسے مارنی۔ یہ خلاصہ تھا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا۔ تو اس پر ایک عام پاکستانی کی رائے سن لیجئے۔ ایک عام پاکستانی فریاد کرتا ہے جب نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری، کوئی سیاستدان یا کوئی جنرل پرویز مشرف صاحب، سابق فوجی صدر رہے اور کتنے سال انہوں نے حکومت کی پاکستان، جب بات کرتا ہے امریکی امداد کے حوالے سے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے امریکی امداد لی، تو عام آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو امداد دیکھی ہی نہیں، میرے کس کام وہ امداد جس کی آپ بات کرتے ہیں، اور یہ 33 ارب ہوں، 10 ارب ڈالر ہوں، 33 ارب ڈالر ہوں، 50 ارب ڈالر ہوں یا 70 ارب ڈالر ہوں، عام آدمی نے نہ اس امداد کو دیکھا، نہ عام آدمی کی اس سے زندگی بہتر ہوئی، بلکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی برسوں میں پاکستان میں مہنگائی بڑھی، بے روزگاری کی شرح بڑھی، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ تھا، جو لوگ پسماندہ تھے ان کے لیونگ سٹینڈرڈ میں مزید کمی آئی ہے۔ تو عام آدمی تو چیختا ہے کہ امداد ہم نے کیوں دی، اور سوشل میڈیا صارفین اس پر لکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر پرویز مشرف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ سب مل کر اپنی تھوڑی تھوڑی اگر پراپرٹیاں بیچ دیں تو 33 ارب ڈالر ہم امریکہ کو لوٹا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں اور کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے اور یہ قرض بار بار عوام کو سنایا جائے۔ اس پہ یہ عوامی تجزیہ ہے اور لوگ اس پر گلی کوچوں میں، چوراہوں میں اور سوشل میڈیا پر اس پر بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی جانب۔ اگلا موضوع ہے آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جاپانی وزیر خارجہ تارو کونو سے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں
ہوئی ہے اور یہ ملاقات انتہائی خوش آئند رہی ہے۔ جب چین نے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کاوشوں کو سراہا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں مزید ایکسٹینشن کرنے کو کہا، جب دوسرے ممالک ترکی نے پاکستان کی حمایت کی تو جاپان کی طرف سے بھی پاکستان کو ایک مثبت گیسچر آ گیا ہے۔ اس دور میں جب بھارت ایک طرف، امریکہ ایک طرف پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جاپان بھی اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ تارو کونو نے کہا ہے کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیاں قابل تحسین ہیں۔ پاکستان نے اپنے آپ کو استحکام دینے کے لیے، اپنے آپ کو ایک ٹیرر فری سٹیٹ منوانے کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جسے جاپان سراہتا ہے اور دوسرے ممالک کو بھی سراہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی نے جو جس طرح سے کام کیا ہے گزشتہ کئی برسوں میں وہ قابل تحسین ہے۔ منصوبوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جاپان نے پاکستان میں روڈ نیٹ ورک میں بہتری کے لیے پاکستان کے ساتھ مختلف منصوبوں پر تعاون کر لیا ہے، جس میں انڈس ہائی وے اور کوہاٹ ٹنل شامل ہیں۔ اس میں دونوں کی شراکت داری ہوگی۔ اس کے علاوہ غازی بروتھا ہائیڈرو پاور منصوبے کے علاوہ قومی ٹرانسمیشن لائنز اور گرڈ اسٹیشنز کی مضبوطی کے لیے بھی جاپان کا تعاون جاری ہے، اور جاپان کی حکومت پاکستان کے ساتھ اس بڑھتے ہوئے نیٹ ورک سے اور کوalition سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ممالک میں انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ جاپانی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ 20 کروڑ کی آبادی والا ملک پاکستان، اس کی اکثریت جو ہے وہ نوجوانان پر مشتمل ہے، نوجوان آبادی ہے پاکستان کی 60% سے زیادہ، اور تمام لوگ اس میں پوٹینشیل ہے، ان میں لوگوں میں پوٹینشیل ہے اور لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سارے پاکستان کا جو بھی ایک ٹرانزیشنل فیز ہے جس میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، تعلیمی معیار بہتر ہونا ہے، پاکستان میں دوسرے بڑے منصوبے آنے ہیں، اس میں جاپان بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان کے ساتھ مل کر فرنٹ فٹ پر رہنا چاہتا ہے، اور خواہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، خواہ وہ نئے منصوبے ہوں، جاپان بھی پاکستان کو اپنا تعاون رجسٹر کروانا چاہتا ہے۔ اس موقع پر جاپانی وزیر خارجہ کو جنرل ہیڈ کوارٹرز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ قبل از پاکستان کے ایک انگریزی جریدے سے انٹرویو بھی انہوں نے دیا، اور اس انٹرویو میں جاپانی وزیر خارجہ نے کہا کہ جاپان خطے میں استحکام اور ترقی کے لیے پاکستان کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو دوسری باتیں میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ تھی آج کا پروگرام جس میں ہم نے دن بھر کی ٹاپ سٹوریز آپ کی خدمت میں پس منظر، تفصیل اور جائزے کے ساتھ پیش کی۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ اللہ حافظ۔